پی آئی اے کی نجکاری وفاقی حکومت اور عارف حبیب کنسورشیم کے دستخط. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا نجکاری کا عمل شفاف انداز میں انجام کو پہنچا. امید ہے کہ پی آئی اے کی ترقی کے لیے کام ہوگا. پی آئی اے کی عظمت رفتہ بحال ہوگی. فیلڈ مارشل اور حکومتی ٹیم نے اہم کردار ادا کیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بھی تقریب میں شرکت. لاہور میں ماں بیٹی کے نالے میں گرنے کی خبر جھوٹ نہیں حقیقت. بھاٹی گیٹ میں کھلے نالے سے خاتون کے بعد بچی کی لاش بھی مل گئی. 18 گھنٹے کے ریسکیو آپریشن کے بعد بچی کی لاش ملی. خاتون اور بچی کی حادثے سے پہلے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی. پولیس نے جاں بحق خاتون کے والد کی مدیریت میں مقدمہ درج کر لیا. متاثرہ فیملی کے آبائی علاقے شورکوٹ میں فضا سوگوار. وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی پر ایکشن کا اعلان. فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کی روشنی میں کارروائیوں کا عندیہ. مریم نواز نے کہا غیر مستند اطلاعات دینے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. لاہور انتظامیہ نے ماں بیٹی کی نالے میں گرنے کی خبر ابتدا میں مشکوک قرار دی تھی. ایم ڈی واسا غفران احمد کا کہنا تھا کہ پانی کا لیول اتنا نہیں کہ اس میں کوئی بہہ جائے. ایشی رائے بابر نے کہا کہ سیوریج لائن کا سائز 1.5 فٹ ہے. 4 فٹ کے انسان کا گزرنا بھی مشکل ہے. بھاٹی گیٹ واقعے پر داتا دربار منصوبے پر کام کرنے والی پوری ٹیم معطل. نجی کمپنی، ٹھیکیدار اور نیسپاک کے ریزیڈنٹ انجینئر کو شو کاز نوٹس جاری. نیسپاک کے ریزیڈنٹ انجینئر کی معطلی اور محکمانہ کارروائی کی سفارش. جاں بحق خاتون کے شوہر نے کہا کہ ریسکیو نے ایک مین ہول کو چیک کرنے کے بعد ہی بیان دے دیا. حکام کی جانب سے مجھے کہا جاتا رہا کہ ایسا واقعہ نہیں ہو سکتا. حفیظات بہن نے دعویٰ کیا کہ بچی ماں کی گود سے پھسل کر نالے میں گری. بچی کو بچانے کی کوشش میں والدہ نے بھی نالے میں چھلانگ لگائی. ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کا بھاٹی گیٹ واقعہ جھوٹ قرار دینے کے بعد اظہار افسوس. ظہیر اقبال نے پہلے کہا کہ میں نے پتہ کرایا ہے، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. ڈپٹی اسپیکر نے کچھ دیر بعد ماں بیٹی کی موت پر افسوس کا اظہار کیا. بھاٹی گیٹ میں کھلے مین ہول کو محفوظ نہیں کیا گیا. حکام نے ابتدائی رپورٹ تیار کر لی. کہا تعمیراتی کام کے ارد گرد باڑ نہیں لگائی گئی تھی. کانٹریکٹر کے پروجیکٹ مینیجر، سیفٹی اور سائٹ انچارج غفلت کے مرتکب پائے گئے. ذمہ داران کے خلاف مجرمانہ غفلت پر کارروائی کی جانی چاہیے. بانی پی ٹی آئی کا پمز اسپتال میں آنکھوں کا معائنہ کیا گیا. وزیر اطلاعات عطا طارق نے تصدیق کر دی. کہا ڈاکٹرز نے تجویز کیا تھا کہ پمز لے کر جانا ضروری ہے. گزشتہ ہفتے کی رات طبی ماہرین کے کہنے پر بانی کو پمز لایا گیا. 20 منٹ معائنے کے بعد ان کو واپس روانہ کر دیا گیا تھا. بانی پی ٹی آئی بالکل صحت مند ہیں. ترجمان خیبر پختونخوا حکومت شفیع جان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو خفیہ طور پر پمز اسپتال منتقل کیا گیا. عطا طارق کے اعتراف نے وفاقی حکومت کا جھوٹ بے نقاب کر دیا. شفیع جان نے الزام لگایا کہ سنگین خدشات کے باوجود ذاتی معالج تک رسائی روکی جا رہی ہے. بانی چیئرمین کو اسپتال لایا گیا مگر فیملی اور وکلا کو جان بوجھ کر لا علم رکھا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان میں یورپی یونین کے سفیر کی ملاقات. تجارت، سرمایہ کاری سمیت باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ. جی ایس پی پلس پر بھی تبادلہ خیال. وزیر اعظم نے کہا یورپی یونین کے ساتھ تجارت کے فروغ کے لیے پرعزم ہیں. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا بلوچ قوم کو لا حاصل جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. بلوچ نوجوانوں کو پروپیگنڈے کے تحت ریاست سے دور کیا جا رہا ہے. ہماری بقا پاکستان کے ساتھ ہے. پاکستان میں ہی ہمارا جینا مرنا ہے. بارکھان میں جلسے سے خطاب میں کہا ہمارے صوبے میں دہشت گردوں کے لیے کوئی جگہ نہیں. ریاست کی رٹ ہر صورت قائم کی جائے گی. سونے کی قیمت میں مسلسل دوسرے روز بڑا اضافہ. سونا 21,200 روپے فی تولہ مہنگا. 1 تولہ سونا 5,72,862 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونے کی قیمت 4,91,000 روپے سے اوپر. اسٹاک مارکیٹ 100 انڈیکس میں 6,042 پوائنٹس کی مندی. 1,82,338 پوائنٹس پر کاروبار کا اختتام.
برفباری کے بعد قلعہ عبداللہ اور زیارت سمیت بلوچستان کے بالائی اور پاک افغان سرحدی علاقوں میں نظام زندگی مفلوج، زمینی رابطہ منقطع۔ استور میں برفباری سے بند رابطہ سڑکیں اب تک بحال نہ ہو سکیں۔ وادی نیلم میں 7 مکانات اور دکانیں متاثر، بیشتر مقامات پر رابطہ سڑکیں تاحال بند۔ سوات کے بالائی علاقوں میں بند رابطہ سڑکوں کی بحالی کا کام جاری۔ امریکہ میں برفانی طوفان سے ہلاکتوں کی تعداد 73 ہو گئی۔ معمولات زندگی متاثر، طوفان سے 100 میل تک شاہراہوں پر ٹریفک جام، دفاتر اور سکول بند۔ واشنگٹن، نیو یارک، ٹیکساس، نیو جرسی سمیت 40 ریاستوں میں شدید برفباری، لاکھوں صارفین بجلی سے محروم۔ امریکن ایئر لائنز کی 650 سے زائد پروازیں منسوخ، 1000 سے زائد تاخیر کا شکار۔ ملازمین کی برطرفی کے دوران تنخواہ نہ دینا آئینی جرم قرار، غلط برطرفی کا شکار ملازم پچھلے تمام واجبات پانے کا قانونی حقدار۔ سپریم کورٹ کا خیبر پختونخوا پولیس کے برطرف اہلکاروں کو 1 ماہ کے اندر بقایا جات ادا کرنے کا حکم، کہا رزق چھیننا زندگی چھیننے کے مترادف ہے۔ آئین زندگی کی ضمانت دیتا ہے جس میں روزگار کا تحفظ بھی شامل ہے۔ امریکی ایڈوائزری میں منفی تبدیلی نہیں بلکہ اپ ڈیٹ کی گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ایڈوائزری میں تبدیلی سے اب مزید امریکی شہری پاکستان کا سفر کر سکیں گے۔ پاکستان اور امریکہ سفارتی ذرائع سے رابطے میں ہیں۔ پاکستان بین الاقوامی مسافروں کے لیے مکمل طور پر محفوظ اور کھلا ہے۔ بھارت میں پھیلے نیپا وائرس کے حوالے سے پاکستان میں بھی ہائی الرٹ۔ وزارت صحت نے ہوائی اڈوں، بندرگاہوں اور زمینی سرحدوں پر سخت اسکریننگ کی ہدایت کر دی۔ قومی ادارہ صحت نے نیپا وائرس ٹیسٹنگ کی 100 کٹس بھی حاصل کر لیں۔ پاک بحریہ نے کمبائنڈ ٹاسک فورس کی کمانڈ سنبھال لی۔ چینج آف کمانڈ کی تقریب بحرین ہیڈ کوارٹرز میری ٹائم فورسز میں ہوئی۔ ISPR کے مطابق پاک بحریہ کے کموڈور محمد یاسر طاہر نے رائل سعودی نیول فورسز کے کموڈور سے کمانڈ لی، کہا کہ اہم سمندری رابطوں کی حفاظت اور سلامتی یقینی بنائیں گے۔ ایرانی فورسز کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ امریکی صدر کی دھمکی پر ایرانی وزیر خارجہ کا 2 ٹوک جواب، کہا ایرانی افواج جواب دینے کے لیے انگلیاں ٹریگر پر رکھے ہوئے ہیں۔ ایران نے ہمیشہ شفاف جوہری معاہدے کا خیر مقدم کیا۔ چینی صدر شی جن پنگ سے برطانوی وزیر اعظم کی ملاقات، کیئر سٹارمر نے کہا کہ برطانیہ کے لیے چین کے ساتھ مضبوط روابط رکھنا ناگزیر ہے۔ چینی صدر نے برطانوی وزیر اعظم کے دورہ چین کو خوش آئند قرار دے دیا، کہا طویل المدتی اور مستقل اسٹریٹجک شراکت داری کے لیے تیار ہیں۔